اسی پروردگار کے نبی اور رسول نے بھی اپنی امت کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اور حکم کے بارے میں، امر کے بارے میں پہلے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جہاں پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ چیز فرض اور واجب ہوتی ہے، اور وہ چیز فرض ہو جاتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی فاقمنا عنده 20 لیلۃ. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ایک لشکر کے اندر شامل ہو کر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا. حضرت مالک بن حویرث کی بات ہو رہی ہے، اور یہ 9 ہجری کے اندر آئے. کہتے ہم آئے، ہم 20 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، سارے کے سارا لشکر ہم 20 دن رہے. فلما رآ شوقنا الی اہالینا قال ارجعوا الى بیوتکم فکونوا فیہم وعلموہم وصلوا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. اللہ کے رسول، یہ صحابی کہتے ہیں، جب ہم 20 دن اللہ کے رسول کے پاس رہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کے بعد جب ہمارے اندر یہ محسوس کیا کہ ہم اپنے گھر سے اداس ہو گئے ہیں. اور صحابی کہتے ہیں وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، اللہ کے رسول بڑے رحم دل تھے، بڑے نرم مزاج کے تھے. تو آپ کا دل بھی پسیج گیا کہ لگتا ہے ان کا پہلی دفعہ پردیس کے اندر آنا ہوا ہے، اور اپنے گھر سے پہلی دفعہ اتنے وقت کے لیے دور رہ رہے ہیں، تو یہ اداس ہو گئے ہیں اپنے بیوی بچوں سے. تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور وہیں پر جا کر رہو، اور اپنے باقی لوگوں کو بھی نماز سکھاؤ. وَصَلُّوا، اور خود بھی نماز پڑھنی ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک شخص اذان دے دے. وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہوگا عمر کے اعتبار سے وہ جماعت کروا دے گا. تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے ہیں؟ یہ حکم دے رہے ہیں. اور وہی بات دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ ہمیشہ فرض اور واجب چیز کے لیے آتا ہے. پانچویں دلیل کہ با جماعت نماز ادا کرنا امت محمدیہ کے مکلف مردوں پر دن میں 5 مرتبہ فرض عین ہے. اس کی 5ویں دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد ناسا فی بعض الصلوات وقال وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز میں کچھ لوگوں کو غیر حاضر پایا. کوئی بھی نماز تھی اور اس میں کچھ لوگوں کو غیر حاضر پایا، تو اس غیر حاضر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بات ارشاد فرمائی. کیا کہا؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے، غور کرنا ہے اس حدیث پر، 5ویں دلیل دینے لگا ہوں. میرا دل کرتا ہے میں جب نماز کا وقت ہو، اذان ہو جائے اور میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں، فتقام الصلاۃ، نماز قائم ہو جائے، باجماعت نماز شروع ہو جائے، فانطلق مع الرجال، اور میں خود ایک ٹیم تیار کروں اور اس ٹیم کے ساتھ میں خود جاؤں، اور ومعہم حزم من حطب، ان کے ساتھ لکڑیوں کا بالن اور ایندھن کا گٹھے ہوں، خشک بالن لے کر، اور میں پیغمبر نبی خود ان کے ساتھ جاؤں، اور دیکھوں جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ادھر جماعت ہو رہی ہے، اور اپنے گھروں سے وہ نکل کر مسجد میں نہیں آئے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے، تو کیا کروں؟ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ مِنَ النَّارِ، تو میں ان سمیت، یہ نہیں کہا فَأُحَرِّقَ بُيُوتَهُمْ کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں، ساتھ کا عَلَيْهِمْ، میں ان کے گھروں کو ان سمیت لکڑیاں پھینک کر، آگ لگا کر ان کو جلا دوں. اللہ اکبر. یہ کون ذات کہہ رہی ہے؟
اتنا غصہ، اتنا غیظ اور غضب کس ذات کی بات ہو رہی ہے؟ اور جس نے کبھی کسی کو تھپڑ تک بھی نہیں مارا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور آپ نے 10 سال کا ایک لمبا عرصہ ہے، اس پورے عرصے میں مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، ماں کہرانی ولا ضربنی ولا شتمنی، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے کوئی برا بھلا نہیں کہا، کبھی مجھے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کبھی مارا نہیں ہے۔ جب نماز کا معاملہ آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں سمیت صرف یہ نہیں کہ ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے گھر بھی جلا دوں اور ان کو بھی جلا دوں، اور یہ نہیں کہا کہ چلو میں کچھ لوگ بھیج دوں، کہا نہیں، میرا سینہ تب ٹھنڈا ہوگا جب میں خود جاؤں گا۔ اتنے غصے کا اظہار کہ میں خود جا کر ان کے ساتھ مل کر ان کے گھروں کو آگ لگاؤں۔ اور یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کے گھروں کو جو نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہا، ایک ایک لفظ پر نقطے پر ذرا غور کریں، یہ نہیں کہا ان لوگوں کے گھروں کو جو نماز نہیں پڑھتے، یہ کہا نماز وہ پڑھنے والے ہیں مگر جماعت کے ساتھ نہیں نماز پڑھ رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے لا یشہدون الصلاۃ، وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے جرم کی پاداش میں میں ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ انداز شریعت کے اندر رب کی طرف سے اور رسول کی طرف سے کبھی بھی نفلی اور سنت عمل پر کبھی یہ انداز اپنایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک نفل چیز ہو وہ تو اختیاری ہے، آپ کر لیں یا نہ کریں۔ پوری شریعت کے اندر مجھے آپ ایک مثال دکھا دیں کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نفلی کام پر، مسنون کام پر، جس کے اندر آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے اس طرح کے غصے کا اظہار کیا ہو، آپ کو نہیں ملے گی مثال۔ تو اتنا غصہ کر رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا دنیا کے اندر زندہ رہنا برداشت نہیں ہے۔ اور آج ماشاءاللہ ہم ذرا اپنے محلوں میں، اپنے معاشروں میں اور اپنے خاندانوں میں دیکھیں، اب مثال کے طور پر آج جمعے کے دن ہے، آپ ساری اس علاقے کی مساجد گن لیں اور پھر اس مساجد کے اندر سارے لوگوں کو شامل کر کے حاضری ان کی لگا لیں، کتنے لوگ آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پوری آبادی کو کیلکولیٹ کر لیں، اس کو شمار کر لیں کتنے مرد ہیں، بالغ ہونے سے لے کر بوڑھے لوگوں تک کتنے مرد ہیں، کہ اور پھر دیکھ لیں ریشو کیا ہے اور شرح کیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ چھٹی دلیل، یہ 5 دلیلیں میں نے دی ہیں کہ ہر مسلمان مرد مکلف پر دن میں 5 مرتبہ نماز کو با جماعت ادا کرنا فرض ہے۔ چھٹی دلیل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ایک شخص آیا، نبینا ہے، اور کہتا ہے اللہ کے رسول انی رجل زریر البصر شاسی الدار کبیر السن ولیس لی قائد الذی یلائمنی للمسجد۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آنکھوں سے نبینا ہوں، اور دوسرا میرا گھر بڑا دور ہے، تیسرا عذر کہ مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہے، چوتھا عذر کبیر السن، اب تو میری ہڈیاں چٹکتی ہیں، انتہائی بزرگ ہو چکا ہوں، ہڈیوں میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، اور پانچواں عذر کہا کہ مدینہ جو ہے نا وَإِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْحَوَّامِ وَالسِّبَاعِ، مدینہ کے اندر موذی جانور اور موذی جو ہے حشرات یہ کثرت کے ساتھ ہیں، اور پھر میرے اور مسجد کے راستے میں کثیر الشجر درخت بڑے ہیں، کسی درخت میں ٹکر لگے گی سر پھوٹ جائے گا، یا جناب کسی سانپ بچھو پر پاؤں آئے گا تو وہ ڈس لے گا۔ 6 عذر پیش کیے، کتنے عذر ہیں؟ 6 عذر پیش کیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 6 عذر سنے تو اپنی جو ان کے اندر ایک شفقت تھی، رحیمن رفیقن، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، رحم دلی تھی، ایک جو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر جو لین تھی، جو نرمی تھی، اس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو گھر نماز پڑھ لیا کر۔ فلما ولا ظہرہ، مگر جب وہ پیٹھ پھیر کر وہاں تلک جاتا ہے تو وہی آ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ بلاتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں حل تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور تو آنکھوں سے نبینا ہے، کان تو تیرے ٹھیک ہے، سنائی تو تجھے دیتا ہے نا؟ کہاں جی اللہ کے رسول کان تو ٹھیک ہے۔ فرمایا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز تیرے کان سنتے ہیں؟ کہا جی ہے سنتے ہیں۔ فرمایا ثم اجب ہو، اگر تیرے کان درست ہیں تو پھر تو اذان کا جواب مسجد میں آ کر دے، یعنی مسجد میں آ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کر۔ اب اگر یہ فرض چیز فرض اور واجب نہ ہوتی، سنت ہوتی، یہ مستحب عمل ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ بلا کر یہ کہتے کہ تو نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے؟ 6 عذر رکھنے کے باوجود پیارے پیغمبر نے اس کو گھر میں اکیلے تنہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ تو ہمارے پاس تو ان 6 عذروں میں سے بھی کوئی عذر نہیں ہے، بتائیں مجھے، ہم نبینے ہیں، ہمارے گھر مسجدوں سے دور ہے، چپے چپے تے مسجدوں نے، گھر چوں نکلو تو مسجد تہاڈے سامنے ہوندی ہے، اور کیا ہم اتنے بوڑھے کمزور اور نحیف ہو چکے ہیں کہ ہم سے چلا بھی نہیں جاتا؟ کیا ہمارے راستے اتنے خراب ہیں کہ جناب وہ گھٹنے گھٹنے تک ہمارے راستوں کے اندر کیچڑ اور پانی اور گارا ہوتا ہے؟ کیا راستے میں درختوں کی بھرمار ہے کہ ہم کسی سے ٹکر کر کے ہمارا سر پھوٹ جائے گا، ہماری جان کو خطرہ ہے؟ جب ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا بھی تو اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت نہیں ملی اور ہے بھی نہیں، تو کیا کل قیامت والے دن وہ نبینا انسان ہمارا گریبان نہیں پکڑ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ جی مینوں تے انہیں وڈے وڈے عذر اور سچے عذر رکھن دے باوجود مینوں تے تیرے پیغمبر نے اجازت نہ دیتی گھر نماز پڑھن دی، تے انہاں نوں ذرا پوچھو نا، بڑے جناب عاشق رسول تے بڑے غلام مصطفیٰ تے بڑے اپنے آپ نوں وہابی تے الحدیث تے فلاں پتہ نہیں کیا کچھ کہلاتے تھے، ان سے ذرا آپ پوچھیں اور جناب ان سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کے پاس کون سی وحی آ گئی تھی کہ جناب اذان بھی ہوتی ہے اور اپنے کاموں میں مصروف ہے، دکان چل رہی ہے، گھر میں جناب بس میں لیٹا ہوا ہوں اور اپنا کام ہے جاری اور ساری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز اور ندا اور اناؤنس ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے، مگر میں پروردگار کے اعلان کا جواب نہیں دے رہا۔ 7ویں دلیل کہ با جماعت نماز ادا کرنا ہم میں سے ہر شخص پر فرض عین ہے۔ 7ویں دلیل، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا اس کو منافقین کی علامت قرار دیا گیا، اور چھوٹا موٹا منافق نہیں، پکا پیٹنٹ مہر لگا وہ منافق، کھلا منافق۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات، تم میں سے جس بندے کا یہ دل کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن میری پروردگار کے ساتھ ملاقات ہو تو میں مجرم بن کر نہ جاؤں، میں پروردگار کا مسلمان فرما بردار بندہ بن کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ کیوں جی؟ ہم میں سے کس کس کا دل کرتا ہے؟ سب کا کرتا ہے نا، سب کا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، میں کیوں آپ کے بارے میں بدزنی اور بدگمانی رکھوں، اور میں ہوتا کون ہوں آپ کے اسلام کا انکار کرنے والا؟ اس کا مطلب ہم سب کا دل کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن میری اپنے خالق مالک رازق کے ساتھ ملاقات ہو تو نافرمان کی حیثیت سے نہیں، مجرم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ پروردگار کے مسلم فرما بردار اوبیڈینٹ کی حیثیت سے میں پروردگار کے سامنے پیش ہوں کہ یہ بندہ میرا بڑا ہی فرما بردار تھا۔ اچھا تو پھر وہ کیا کرے؟
صحابی کہتے ہیں وہ کیا کرے؟ صرف دل میں خواہش رکھ کر بیٹھا رہے، بس ملاقات ہو جائے گی؟ فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، اس کو چاہیے کہ پھر نمازوں، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر ان اللہ تعالیٰ علم نبینا سنن الہدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت والے سارے راستے، ہدایت کے سارے طریقے ہمارے پیغمبر کو اللہ نے سکھا دیے۔ وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کے طریقوں میں سے، ہدایت والے راستوں میں سے یہ ایک طریقہ اور ایک یہ راستہ ہے کہ نماز وہاں پر پڑھی جائے، جب اذان ہو جائے تو مسجد میں نماز پڑھی جائے جماعت کے ساتھ۔ آگے کیا کہتے ہیں صحابی؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ او مریض۔ صحابی کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ہم، جو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا زمانہ تھا نا، صحابہ کرام والا دور تھا، یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے وہ اپنی مثال دے رہے ہیں کہ جب ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھے، صحابہ کا سارے کے سارے صحابہ ہی تھے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ہم میں سے کوئی شخص با جماعت نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ دو طرح کے لوگ پیچھے رہتے تھے با جماعت نماز سے، دو طرح کے لوگ پیچھے رہتے تھے۔ کون سے؟ ایک وہ جو منافق ہوتا تھا، اور آگے کہا منافق چھوٹا موٹا نہیں، معلوم النفاق، جس کے منافقت اور جس کا کھوٹا پن، جس کا نفاق ہر ایک کو پتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اس کا منافق ہونا بیان کر دیا ہے۔ اب وہ ہر صحابی کو پتا تھا وہ منافق با جماعت نماز سے پیچھے رہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے چھوٹے موٹے منافق بھی مجبوراً اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا ہم جماعت سے پیچھے رہے تو ہمارا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ چوراہے میں پھوٹ جانا ہے، بھانڈا ہمارا پھوٹ جانا ہے، ہم بدنام ہو جائیں گے، ہمارا جو راز ہے وہ سارے کے سارا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ہاں دوسرا وہ رہتا تھا او مریض، جو انتہائی زیادہ مریض ہوتا، اور آگے کہتے ہیں بلکہ چھوٹا موٹا مریض جو ہوتا تھا نا، وَإِنَّ الْمَرِيضَ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، حتیٰ کہ مریض، حالانکہ اس کے لیے مستحب تھا، مریض کے لیے با جماعت نماز ادا کرنا فرض ہے نہیں ہے، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب وہ عمل کر لو تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا مریض جو چل سکتا تھا دو بندوں کا سہارا لے کر، وہ بھی چل کر آتا، حتی یقام فی الصف، اس کو بھی صف کے اندر کھڑا کر دیا تھا، ایتھے کھلو تے نماز پڑھ۔ تو بھائی دیکھ لے، پھر بات تو بالکل واضح صاف ہے۔ آپ مجھ پر غصے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں کون سے اپنی کوئی ذاتی بات بیان کر رہا ہوں، میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اگر تو ہم با جماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے رہتے ہیں مرض کی وجہ سے، اور بیماری شدید ہے کہ ہم سے چلا نہیں جاتا، ہم سے مسجد میں حاضر نہیں ہو جاتا، پھر تو ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہی ہیں، آپ پر مجھ پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ نہیں تو بات دوسری صاف ہے، اگر مریض بھی ہم نہیں ہیں پھر بھی با جماعت نماز سے پیچھے رہتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو اس غرے میں اور اس دھوکے میں نہ رکھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ حدیث تو ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں کہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، پھر ہم منافق ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ بات کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا دین اسلام کے اندر منافقت کے ٹھپے اور منافقت کی مہریں مستحب عمل کو چھوڑنے سے یا کوئی مکروہ عمل کرنے سے نہیں لگتے۔ دین کے اندر منافقت کی مہر لگتی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں غور سے،
اس کا استقرا کریں، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ منافقت کے لیبل اور منافقت کی مہریں رب کی طرف سے اور رسول کی طرف سے ہمیشہ تب لگتی ہیں جب آپ کوئی فرض کام چھوڑیں گے یا حرام کام کریں گے۔ تو اللہ کے رسول تو منافقت کا اتنا بڑا لیبل لگا رہے ہیں، اور منافقت بھی وہ کہ معلوم النفاق، کھلا منافق۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان للمنافقین علامات یعرفون بها، کہ منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں جہاں سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے، جہاں سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ تحیتہم لعنت، تحیتہم لعنت، ان کا جب بھی ملیں گے نا دوسرے کے ساتھ سلام کیا ہوگا؟ ملاقات کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ بک بک، کوئی سلام نہیں کرنا، کوئی چج کی بات نہیں کرنی، اور کیا کرنا ہے؟ لعنتن، لعنت کریں گے یہ گالی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، ایک دوست اس کو یار کنجرا، یہ تو ہلکی بات ہے نا، اس سے میں زیادہ بڑی جو باتیں میں بول نہیں سکتا، ممبر پر کھڑا ہوں، ماں بہن کی گالی دے کر کہتے ہیں او یار تیری فلاں تیری فلاں، سلام کدھر گیا؟ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو ایک مہذب طریقے سے سلام لیتا ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میری طرف سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ وطعامہم نہبا، اور ان کے کھانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ لوٹ مار، ٹھیک ہے؟ اتنے وحشی طریقے سے کھانا، کھانوں پر ٹوٹ پڑنا یا لوگوں سے لوٹ لوٹ کر کھانا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ منافق کا شیوا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةً وَلَا يَقْرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا حَجْرًا، مسجدوں میں آتے ہیں نا، حجرہ ہجرت سے لفظ ہے، چھوڑ چھوڑ کر، کدے کدے ٹاما ٹاما نظر آتے ہیں، مہینے بعد 14 سے مسجد نظر آ گئے، کدی ایک دن، 2 مہینے بعد نظر آ گئے، ہفتے بعد جمعے والے دن نظر آ گیا، باقی پورا ہفتہ پتہ نہیں کہ مسجد میں نے جانا کہ نہیں۔ اور مسجدوں میں جاتے ہیں، لا یقربون المساجد الا حجرا، مگر چھوڑ چھوڑ کر، وقفے وقفے کے ساتھ، پراپر باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، جو دن میں 5 مرتبہ حاضری دینی چاہیے وہ ان کی پوری نہیں ہوتی۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دَبْرًا، اور نماز میں اگر شامل ہوتے ہیں نا تو نماز کے آخر میں جا کر ملتے ہیں، جب امام جو ہے سلام پھر کر فارغ ہونے والا ہوتا ہے۔ کتنے ہمارے لوگ ہیں نماز میں ان کی حاضری ہوتی ہے، جمعہ میں حاضری ہوتی ہے، جمعہ بھی تو اسی طرح ہی فرض چیز ہے، فرض عین ہے، اور نماز جمعہ کب آتے ہیں؟ ہماری مساجد کی روٹین اور معمول دیکھ لیں، ہفتے بعد جمعہ آتا ہے، ہفتے بعد، اور ہماری اکثر و بیشتر مساجد کے اندر جمعہ شروع کرنے کے لیے بندہ ہی نہیں ہوتا، ٹائم ہو جاتا ہے، اور ہوں گے تو 2 یا 4۔ بھائی ہماری عید کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، اور یہ سید الایام ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے دن چڑھ چکے ہیں، سورج طلوع ہو چکا ہے، اور قیامت تک جتنے دنوں کے لیے سورج چڑھتا رہے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے اس کائنات کے اندر ایام ہیں، سارے کے سارے دنوں اور ایام کا یہ سردار دن جمعہ ہفتے کے بعد آتا ہے۔ اس میں ہماری حاضری کا یہ انداز، معذرت کے ساتھ میں باتیں تو کھڑی کر رہا ہوں، مگر براہ کرم آپ نے مجھ پر ناراض نہیں ہونا، کیونکہ میرا کوئی آپ کے ساتھ کوئی ذاتی ویر، کوئی ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، سامنے میرے قرآن پڑھا ہے، باوضو کھڑا ہوں، صرف اور صرف یہ درد دل ہے، باقی کوئی آپ کو رنجیدہ کرنا میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ چاولوں کی پلیٹ کے لیے ہم ولیمے کے پر جاتے ہیں، 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، اور یہ جمعہ اس کے لیے اجے بڑا ٹائم پہ اجے
پھر ہماری مسلمانوں کی کیفیت دیکھیں، اکثر ہمارے ماشاءاللہ مسلمان بھائی جمعہ والے دن کوئی کام بھی نہیں کرتے، چھٹی کرتے ہیں اپنے کاروبار سے، دکان پر میں جمعہ پڑھنا ہوتا ہے تو جمعہ ٹائم آتے کس ٹائم نے؟ نام جمعے کا بدنام کر دیا۔ تو جمعے کو وہ منی کی طرح بدنام تو نہ کرے نا کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے، میں نے آج اس لیے دکان نہیں کھولتا، میرے شیڈول میں جمعے والے دن ناغہ ہوتا ہے، دکان میری بند ہوتی ہے، میری کلینک بند ہوتی ہے، مگر ہم نماز جمعہ میں کب پہنچ رہے ہیں؟ معاف کیجئے گا، یہ مومنانہ رویہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتا ہے لا یاتون الصلاۃ الا دبرا، نماز میں شامل ہوتے ہیں آخر میں، کبھی ایک رکعت نکل گئی، کبھی 2 نکل گئی، کبھی 3 نکل گئی، کبھی جناب بالکل آخری تحیات میں ملے، یعنی وہ تو ان کا مقدر میں ہے ایک نہ ایک رکعت تو انہوں نے کن کی رہ ہی جانی ہے۔ اور بھائی اگر کبھی کبھار ہو جائے تو وہ تو چلو ایک الگ مسئلہ ہے، ہم اس کو اپنا معمولی بنا لیں۔ مستکبرین لا یالفون ولا یولفون، اللہ کے رسول فرماتے ہیں منافقوں کے کہ یہ بھی نشانی تھے تکبر کے مارے ہوئے، لا یالفون ولا یولفون، نہ کسی کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق بنانے کے لیے تیار ہے، ان کا مزاج ہی ایسا ہے، یہ بھی منافق ہے۔ اور فرمایا خشب باللیل وسخب بالنہار، رات کو پڑے ہوتے ہیں جویں جناب وہ لکڑا کٹ کٹ کے سٹیاں ہوں نا، درخت دے مڈ پے ہون جناب، بڑے بڑے چھتیر پڑے ہوں، اس طرح مردے بن کے پڑے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ وسخب بالنہار، اور دن چڑھتا ہے چنگے پلے ہٹے کٹے سنگ پھاڑ پھاڑ کے گلے جب بازار بول رہے ہوتے ہیں نا، سخب بالنہار فی الاسواق، بازاروں میں گلے پھاڑ پھاڑ کر ڈیلنگ کر رہتے ہیں اور اپنے سودے بیچ رہتے ہیں، یعنی دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہتے ہیں، اور جب نماز کی باری آتی ہے میں تھک گیا سارا دن کام کر کے، تو رب تے احسان کیتا کدے واسطے کام کیتا ہی؟ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہو میں تھک گیا ہوں؟ تو کام تیرا بے شک نہ ہوتا، نماز کیوں تیری جا رہی ہے؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور پھر اسی طرح پیارے پیغمبر اگلی دلیل میں دینے لگا ہوں کہ با جماعت نماز ادا کرنا ہم میں سے ہر شخص پر فرض عین ہے۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فرماتے ہیں من سمع، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو بندہ اذان سنتا ہے اور اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا، اللہ کے رسول فرما رہے فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، الا من عذر، ہاں اگر کسی عذر کی بنیاد پر وہ پیچھے رہ گیا ہے پھر اس کی نماز ہو جائے گی، اگر عذر کے بغیر وہ باجماعت نماز سے پیچھے رہا ہے اللہ کے رسول فرما رہے فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تسی پاویں لکھ ٹکرا مار دے رہو، جدو نبی نے کہا چھڑ کوئی نماز نہیں تسی کیڑے کھاتے جاواں گے؟ رب نے ہماری ماننی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ ہماری بات ویلڈ ہے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ویلڈ ہے؟ تو لہٰذا جب اللہ کے رسول فرما دے فلا سے، آپ تو نفی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اس کی کوئی نماز نہیں ہے سوائے عذر کے۔ اس طرح اگلی دلیل با جماعت نماز ادا کرنا یہ فرض عین ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر حاضری لگایا کرتے تھے، حاضری۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پوچھا اشاہد فلان، اشاہد فلان، فلانا آیا ہے، فلانا آیا ہے، فلانا آیا نماز پڑھنے کے لیے؟ پھر آپ نے فرمایا ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، فرمایا یہ دو نمازیں جو ہے نا، دو نمازیں فجر اور عشاء یہ منافقوں پر سب سے بڑی بھاری ہیں، اس میں بھی منافق قرار دیا، خاص طور پر جو فجر ہو عشاء کی نماز میں جماعت سے غائب ہوتے ہیں، کیونکہ منافقوں کو انہی دو نمازوں میں غائب ہونے کا موقع ملتا تھا، اندھیرا ہوتا تھا، پتہ چلتا نہیں تھا۔ اور پھر دونوں نمازیں ہمارے آرام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، دن کے اندر تھکن ہوئی ہوتی ہے، تھکے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز کے وقت سونے کو دل کرتا ہے اور فجر کے وقت ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اس لیے فرمایا منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز، مشکل نماز پڑھنا جو ہے وہ فجر اور عشاء کی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اذا فقدنا الرجل فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء اسأنا به الظن، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں ہم صحابہ کا کیا پیمانہ تھا، کیا معیار تھا، کیا کرائٹیریا تھا کہ جب ہم کسی بھی بندے کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے اندر غائب پاتے نا، غائب، اسأنا به الظن، ہمارا ذہن اور ہماری سوچ اس کے بارے میں بدل جاتی تھی. اسی کہتے بندہ گیا، لگتا بندہ گیا منافق ہو گیا ہے. ہماری نمازیں جماعت کے ساتھ پوری بھی نہ ہوں اور کوئی بندہ شریعت کی روشنی میں ہمیں ہمارے سامنے منافقوں کی نشانیاں پیش کرنے کی جرت بھی نہ کرے، نماز بھی نہیں پڑھنی، اور خبردار جس سانو کسی نے کہا کہ جناب یہ تو منافقہ کی نشانی ہے، ساڑھے تو وڈا تھا پکا مومن کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی نشانی قرار دیا اور منافقوں کے اوپر سب سے بھاری نماز قرار دیا. اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا منع کر دیا. حرام ہے سوائے شرعی عذر کے. اذان ہو گئی، صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث ہے، ابو الشعثاء تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کننا قعودا فی مجلس ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی المسجد فاذن المؤذن فقام رجل فانہ یمشی. کہتے ہیں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں ایک مجلس میں، اسی دوران اذان کا وقت ہوتا ہے، مؤذن اذان دے دیتا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے اور ایک شخص اذان ہونے کے بعد اٹھ کر چل پڑتا ہے. فاتبع ابو ہریرہ بصرہ، ابو ہریرہ پیچھے سے اس بندے کو دیکھتے رہتے ہیں کدھر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، حتی خرج من المسجد، حتی کہ وہ بندہ مسجد سے نکل گیا. اذان ہونے کے بعد مجلس میں سے مسجد میں سے نکل گیا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے اما ھذا فقد عصى ابا القاسم. لو جی یہ جو بندہ ہے نا، یہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے. نافرمان پکا ٹھپا لگایا اس پر، نافرمان ہے. اور وہی بات دوبارہ دہرانے لگا ہوں، اگر یہ چیز اختیاری ہوتی، سنت ہوتی، یہ فرض کفایہ ہوتا، کچھ نہ کچھ لوگوں نے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تھی نا، تو اس پر کبھی یہ لیبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے نافرمان ہونے کا لیبل نہ لگتا. تو دیکھے پر آج ہم فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں؟ تو کر کے نبی دی نافرمانی جانا کتھے سی؟ ذرا یہ اپنے خوابوں سے باہر نکل آئیں، یہ اپنی جو ہے نا خوش فہمیوں سے باہر نکل آئیں، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا زیور بنائیں اور دیکھیں کہ قرآن حدیث ہمیں کیا کہہ رہا ہے. لہٰذا خوش فہمی میں نہ رہیں، یہ پکا نافرمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب اذا کنتم فی المسجد فنودیا فلا یخرج احدکم حتی یصلی، فرمایا جب تم مسجد میں ہو اور مسجد میں اذان ہو جائے، تم میں سے کوئی شخص جو ہے مسجد سے نہ نکلے جب تک نماز نہ پڑھ لے. اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امام طبرانی کی موجم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، فرمایا جس نے میری مسجد کے اندر اذان سن لی اور پھر وہ نکل جاتا ہے اور یخرج منہ لحاجۃ ثم لا یرجع الیہ الا منافق، وہ نکلتا ہے کسی ضرورت کے لیے نکلتا ہے، کسی ضرورت کے لیے نکلتا ہے، مگر وہ واپس نہیں آتا با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے. فرمایا منافق، وہ منافق ہے. ہماری اکثر مساجد میں جب پروگرام ہوتے ہیں مغرب کے بعد، بھائی میں آپ کا چھوٹا سا ادنا سا بھائی ہمدردی کے لیے بات کرنے لگا ہوں، آپ کو کوئی میں شرمندہ نہیں کرنے لگا. ہماری مساجد میں مغرب کے بعد اکثر جو پروگرام ہوتے ہیں، پروگرام ختم ہوتا ہے، عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، پروگرام میں مسجد بھری ہوتی ہے، مگر جب جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگتی ہے آدھی مسجد کیوں ہوتی ہے، 2-3 صفحے کیوں ہوتے ہیں، کدھر چلے جاتے ہیں وہ لوگ؟ کیا یہ اذان سننے کے بعد لوگ باہر نہیں جاتے؟ اذان سننے کے بعد یہ لوگ مسجد سے نہیں نکلتے؟ تو پھر ان کا سٹیٹس کیا ہوا؟
ان پر لیبل کیا لگا؟ اسلام نے کہا یہ تو منافق ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے ہم اتنی دور سے آ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ میں نے بھی یہ پچھلے دن اکثر یہ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، مگر میں تازہ مثال دینا، پرسوں چوتھ میں نے جنازہ پڑھایا ایک علاقے کے اندر رنگوں کے ساتھ 7 مسجد ہے، اور مسجد کے ساتھ انہوں نے دریاں بچھائی ہوئی ہیں۔ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، اللہ کی قسم ہے جتنے لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے نا، اس سے کہیں زیادہ دگنے تگنے لوگ وہاں پر چٹائیوں پر بیٹھے تھے باہر۔ نماز کا وقت تو ابھی ہوا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے پڑھ کے آئے ہیں، تب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرض کفایہ اتنی دور سے پڑھنے کے لیے آ گئے، ادا کرنے کے لیے آ گئے جو فرض عین ہے۔ اللہ نے نہیں پوچھنا تو نے فلاں کے جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا، اللہ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ حضرت صاحب تینوں بڑی فکر سے جنازے دی، تینوں بڑا درد سی، تینوں بڑی پیڑا سن، فلاں نے فوت ہونا لے دیا، تو دس تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جنازہ تو بڑے شوق نہ پڑھے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں یہ ہماری منافقت ہوتی ہے، ہم صرف ان کو اپنا منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اپنی بات میں سمیٹ رہا ہوں تو دیکھیں بھائی، ہمارے دین نے ہمیں سختی کے ساتھ یہ منع کر دیا، اور صرف اس لیے منع کیا مسجد سے نکلنا اذان کے بعد تاکہ ہماری جماعت نہ رہ جائے۔ آپ کے شرعی عذر ہے، مثال کے طور پر آپ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ سو کر اٹھے، آپ کو محسوس ہوا کہ مجھ پر تو غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، اب آپ نے غسل کرنا ہے، مسجد میں انتظام کوئی نہیں ہے۔ یقیناً اگر آپ نے مسجد سے نکل کر محلے میں اپنے گھر میں یا کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہے، کسی دوست کے گھر میں آپ نے اس سے لیا واش روم، تو پھر حاضر آپ گھر مسجد سے نکلیں گے۔ مسجد میں پیشاب پخانے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے، آپ باہر جانا چاہتے ہیں مگر آپ کے ارادہ مسجد میں آنے کا ہے، کوئی بات نہیں، آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص دوسری مسجد کا امام ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی مسجد میں پہنچ جاؤں گا، میں نے وہاں پر نماز پڑھانی ہے، اس کا یہ شرعی عذر ہے۔ اسی طرح آپ کو 100% یقین ہے کہ میں اذان ہو گئی ہے، میں نے اس مسجد سے نکل کر فلاں مسجد کے اندر جانا ہے، میں نے وہاں پر نماز پڑھنی کیونکہ وہاں پر پروگرام میں نے اٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔ مقصد تو جماعت ادا کرنا ہے نا، تو جماعت آپ کو وہاں پر بھی مل رہی ہے۔ تو یہ بھی اسی لیے منع کیا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بستی کے اندر لوگ اتنے موجود ہیں کہ وہ جماعت کروا سکتے ہیں مگر جماعت نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول نے یہاں پر ٹھپا لگایا، وہ پکے بندے شیطان دینے، پکے بندے شیطان غالب آ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماع۔ فرمایا کسی بھی بڑی بستی میں قریہ اور بدو کہتے ہیں یہ جو دیہاتوں میں یا جناب وہ جنگلوں صحراؤں میں ایک ایک دو دو گھر نہیں ہوتے، اس پر لفظ بد بولا جاتا ہے، بادیہ صحرا نشین۔ کوئی بڑی بستی ہے یا چھوٹی بستی ہے، اس میں 3 لوگ موجود ہیں، 3 مرد، مگر 3 مرد ہونے کے باوجود ان کے اندر جماعت نہیں کروائی جاتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان پر شیطان غالب آ چکے ہیں، وہ پکے بندے شیطان کے ہو چکے ہیں۔ اور آج ہماری مسجد دیکھیں ویران پڑی ہیں، مسجدیں بنا لیتے ہیں مگر ان کے اندر نمازی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک اور میں دلیل دے کر اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، اس پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے۔ کوئی ایک صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ بات کہنے لگا ہو کہ با جماعت نماز ادا کرنا فرض عین نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ ترمذی شریف دیکھ لیں اور اس کی جو ہے شرح تحفۃ الحافظی دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو سارے دلائل مل جائیں گے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الصلاۃ دیکھ لیں، کوئی ایک صحابی اس کا آپ کو یہ قول نہیں ملے گا کہ با جماعت نماز ادا کرنا فرض عین نہیں ہے، سب کا یہ قول ملے گا فرض عین ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، امام مجاہد کہتے ہیں ایک شخص ہے وہ دن کو یصوم النہار ویقوم باللیل، دن کو روزہ رکھتا ہے نفلی، رات کو تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، ولا یشہد جمعۃ ولا جماعۃ، لیکن نہ جمعے میں شامل ہوتا ہے نہ جماعت میں شامل ہوتا ہے، تو صحابی نے کہا ہوا فی النار، دن کو نفلی روزہ رکھنے والا رات کو تہجد پڑھنے والا کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یعنی فرائض پورے نہیں ہو رہے، نفلوں پر زور ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ،
لوگوں کو یہ جماعتوں سے باجماعت نماز سے پیچھے رہنے سے باز آ جانا چاہیے. اول یختمن اللہ علی قلوبہم، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہرے لگا دے گا، منافقت کے ٹھپے لگا دے گا. ثم لیکونن من الغافلین، پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ پھر غافلوں میں سے ہو جائیں گے، غافلوں میں سے. میں نے یہ تقریباً 13-14 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ باجماعت نماز ادا کرنا ہم میں سے ہر مسلمان مرد پر فرض عین ہے. اللہ کے لیے اپنا ایمان بچائیں، اپنے آپ کو منافقوں کی صف میں شامل کرنے سے بچائیں، اور اپنے آپ کو جو ہے پکے مومن بنائیں. جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد میرے بھائیوں دوستوں کو، اور جہاں تک میری آواز گئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا جماعت والا جماعتی نمازی بنائے، کہ جو باجماعت نماز ادا کرنے والے ہوں. اللہ جب بھی تو ہمیں بلائے، کبھی اس حالت میں اپنے پاس نہ بلانا کہ ہماری کوئی نماز باجماعت رہ گئی ہو اور ہم تیرے ہاں مجرم بن کر نہیں، ہم مسلم بن کر آنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ